السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور دو قومی نظریے۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور 11 ستمبر 1948 میں وفات پائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک وکیل، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے۔ جناح نے 1913 سے لے کر 14 اگست 1947 کو پاکستان کی تشکیل تک آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما کی حیثیت سے کام کیا اور پھر وفات تک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں قائد اعظم اور بابائے قوم کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ محمد علی جناح کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔ جناح نے لندن میں لنکن ان میں بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ برطانوی ہندوستان واپس آنے پر آپ نے بمبئی ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کی اور قومی سیاست میں دلچسپی لی۔ 20ویں صدی کے ابتدائی 2 دہائیوں میں قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستانی نیشنل کانگریس میں مقبول ہوئے۔ آپ نے آپ کی جو سیاسی زندگی اس کی پیک جو ہے، اس کی جو ابتدا میں جو پیک حاصل کی وہ انڈین نیشنل کانگریس میں حاصل کی۔ اپنے سیاسی زندگی کے ان ابتدائی برسوں میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندو مسلم اتحاد کی حمایت کی، جس نے کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مابین 1916 میں لکھنؤ معاہدے کی تشکیل میں مدد فراہم کی۔ یہی وہ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے قائد اعظم کو ٹائٹل دیا گیا ایمبیسڈر آف یونٹی۔ انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے 14 نکات پیش کیے۔ تاہم 1920 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس سے استعفیٰ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ستیہ گرہ کی جو مہم ہے، قائد اعظم اس پر راضی نہ ہوئے اور اسے سیاسی انتشار سے تشبیہ دی۔ 1940 تک قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ یقین ہو گیا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جو قائد اعظم ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے سفیر گردانے جاتے تھے، تقریباً 1927 سے لے کر 30 تک قائد اعظم قائل ہو گئے کہ ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1940 میں انہوں نے الگ ریاست کی ڈیمانڈ کی۔ اسی سال مسلم لیگ نے جناح کی سربراہی میں ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کرتے ہوئے لاہور میں قرارداد پاکستان، جو کہ قرارداد لاہور تھی، بعد میں ہندو پریس کی وجہ سے قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مسلم لیگ نے طاقت حاصل کی، جبکہ کانگریس کے جو زیادہ تر لیڈر جو ہے وہ انگریزوں کی قید میں تھے اپنی جارحانہ پالیسیز کے باعث، اور پھر جنگ کے فوراً بعد ہونے والے انتخابات میں مسلمانوں کے لیے مختص بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو نیشنل اسمبلی کی 30 میں سے 30 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اور صوبائی جو نشستیں مسلمانوں کے لیے تقریباً 494 مختص تھی آلموسٹ، تو ان میں سے تقریباً 427 سیٹیں حاصل کی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ وکٹری حاصل کی۔ آخر کار کانگریس اور مسلم لیگ برصغیر کو ایک ریاست کی حیثیت سے متحد ہونے کے لیے طاقت کے اشتراک فارمولے پر ایگری نہیں ہوئے، طاقت کے کسی بھی فارمولے تک نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے تمام جماعتیں ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئی اور مسلم اکثریت کے لیے ریاست پاکستان معارض وجود میں آیا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح نے نئی قوم کی حکومت اور پالیسیاں قائم کرنے اور لاکھوں مہاجرین کی مدد کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ قائد اعظم نے آزادی کے بعد ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت کرنے والے لوگوں کے لیے قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا۔ پاکستان کی برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے صرف 1 سال بعد ستمبر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ دوستو، دو قومی نظریے اور قائد اعظم کے تصورات کے حوالے سے
ہم قائد اعظم کی مختلف کوٹیشنز یہاں پیش کریں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ قائد اعظم دو قومی نظریے یعنی اسلام کی بنیاد پر ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ قائد اعظم کی جدوجہد دو قومی نظریے پر مشتمل تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا برصغیر یورپ کے مقابلے میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے اور اس میں دو بڑی اقوام ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ آپ نے فرمایا ہندوستان ایک قومی ریاست نہیں یعنی ایک نیشنل اسٹیٹ نہیں، ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک بڑا خطہ ہے جو مختلف قومیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جن کی ثقافت، تہذیب، زبان، ادب، آرٹ، فن تعمیر، قدر و تناسب، قوانین، فقہ، معاشرتی اخلاقی ضابطے، رسم و رواج، کیلنڈر، تاریخ، روایات، اہلیت اور عزائم، زندگی اور زندگی کے بارے میں نظریات، ساری چیزیں مختلف ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں سے ہم ایک الگ قوم ہے، یعنی دنیا کی ہر ڈیفینیشنز کے مطابق ہم ایک الگ قوم ہیں۔ پھر قائد اعظم نے ہندوؤں کو بتایا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ دو قومیں ہیں، ایک ہندو قوم اور دوسری مسلمان، اور کوئی قوم ہوا میں نہیں رہ سکتی۔ قوموں کے لیے، کسی بھی قوم کو رہنے کے لیے ایک وطن درکار ہے۔ ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ جس خطے میں وہ آباد ہیں اس میں اپنی تقدیر کی خود مالک بنے۔ اسے سیاسی اصطلاح میں حق خود ارادیت یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کہا جاتا ہے۔ اگر جنوبی ایشیا میں امن نہیں، صرف امن نہیں بلکہ ایک پائیدار امن قائم کرنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہاں دو بڑی قومیں ہندوؤں اور مسلمانوں کو سیاسی حق خود ارادیت دیا جائے اور ہندوستان میں دو فیڈریشنز قائم کی جائے، ایک مسلمان صوبوں کی اور دوسرے ہندو صوبوں کی۔ انہوں نے 22 مارچ 1939 کو ہندوستان کی مرکزی قانون ساز اسمبلی میں ہندوؤں اور انگریزوں سے خطاب کرتے ہوئے گرج کر اعلان کیا، تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوا کرے، تم ترقی یافتہ سہی، تمہاری معاشی حالت مضبوط سہی، اور تم سمجھا کرو کہ سروں کی گنتی ہی آخر فیصلہ کرتی ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم تنہا مل کر بھی ہماری روح کو فنا کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے ہوگے، تم اس تہذیب کو کبھی نہیں مٹا سکو گے، اسلامی تہذیب کو جو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہمارا نور ایمان زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے شک تم ہم پر ظلم و ستم کرو لیکن ہمارے ساتھ بدترین سلوک روا رکھو گے، لیکن ہم ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ سنگین فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مرنا ہے تو لڑتے ہوئے مریں گے، لیکن آزادی حاصل کریں گے، ایک الگ وطن حاصل کریں گے۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہندو قوم اور مسلمان قوم کے بنیادی اختلافات کو محض وہم و گمان بنانا ہندوستان کی تاریخ کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ 1000 سال تک ایک ہی خطے میں آباد رہنے کے باوجود ان کے اختلافات اسی پرانی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا سراسر غلطی ہے کہ اگر اس ملک پر ایک آئین ٹھونس دیا جائے تو ہندو اور مسلمان ایک قوم بن جائیں گے۔ جو کام انگریزوں کی 150 سالہ حکومت نہ کر سکی وہ اب کیسے ہو سکے گا، کیسے پاسبل ہو سکے گا؟ ہندوستان کا مسئلہ دو قوموں کا مسئلہ نہیں، جب تک اسے بین الاقوامی مسئلے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب خطبہ لاہور سے ایک نمائندہ اقتباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی خطبے میں فرمایا، اگر برطانوی حکومت اس بارے میں واقعی مخلص ہے کہ بر اعظم کی عوام کو امن بھی حاصل ہو، خوشی بھی حاصل ہو، تو اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہندوستان کو دو خود مختار قومی مملکتوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس طرح دو بڑی قوموں کے اپنے اپنے الگ وطن بنا دیے جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ کے اس خطبے میں فرمایا کہ اسلام اور ہندو مت در حقیقت مختلف اور الگ الگ معاشرتی نظریات ہیں۔
ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی فلسفوں، معاشرتی رسومات اور ادبیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور در حقیقت ان کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے جو بنیادی طور پر متضاد نظریات اور تصورات پر مشتمل ہیں۔ قائد اعظم نے ایک لاجیکل دلیل بھی دی کہ آیا کہ وہ دو قومیں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں کہ جس میں ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ویلن ہے، دوسری قوم کا ہیرو پہلی قوم کے لیے ویلن ہے۔ از اٹ پاسبل؟ پھر قائد اعظم نے ایک دلیل کے ساتھ کہا کہ جو دو اقوام آپس میں ڈائننگ نہیں کر سکتی، آپس میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی، وہ دونوں اقوام کیسے ایک ساتھ رہ سکتی ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پھر قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کی امپلیمنٹیشن کی جائے۔ وہ بطور بیرسٹر، بطور وکیل اسلامی نظام پر عبور رکھتے تھے، اور انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ اسلامی قوانین جو ہے اس دور میں نہ صرف امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں بلکہ اس تمام مسائل کا حل بھی دے سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1943 میں فرمایا، وہ کیا بندھن ہے جس میں بندھے رہنے سے تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر قوم کی عمارت کو تعمیر کیا ہوا ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی لنگر انداز ہے؟ تو یاد رکھ لو، وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی عظیم کتاب قرآن پاک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قوم، یہ ہماری یونٹی کی علامت ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد کا واحد ذریعہ اسلام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے تعلق کو روا رکھنا ہے۔ ہمارے درمیان موجود صوبائیت، لسانیت جیسے مسائل کو ہم نے اپنے میں سے نکالنا ہے، اسلام کے رشتے کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1948 میں ڈھاکہ کے مقام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ یہ کہنے سے کیا ہوگا کہ میں پنجابی ہوں، بنگالی ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں، ہم کیوں نہیں یہ کہتے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور یہ اسلام ہی ہمارے اتحاد کی ضمانت ہے۔ پھر دنیا کے معاشی مسائل کو دیکھتے ہوئے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ موجودہ معاشی مسائل جس کا دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا حل صرف اسلام کے پاس ہے۔ ہم نے بطور تجربہ گاہ دنیا کو ان معاشی مسائل کا حل دینا ہے تاکہ دنیا جو کہ سرمایہ داری نظام اور امپیریلزم کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہے ان مسائل سے باہر نکل سکے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن بہت ہی زیادہ واضح تھا کہ اسلام ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر جو کہ 11 اگست 1947 میں انہوں نے کی تھی اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یو آر فری ٹو گو ایٹ یور ٹیمپلز، ایٹ یور ماسک اور اینی ادر پلیس آف ورشپ۔ تو اس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولرزم کا نفاذ چاہتے تھے، جبکہ ان کی نظروں سے تاریخ شاید بالکل ہی اوجھل ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی تو وہاں پہ تمام غیر مسلم کمیونٹیز محفوظ تھی، خلفائے راشدین کے دور میں محفوظ رہی، مسلمانوں کی باقی ساری تاریخ میں محفوظ رہی۔ آپ سلطنت عثمانیہ دیکھ سکتے ہیں جدھر تقریباً مسلمان صرف 33% تھے، لیکن وہاں پر بھی تمام کمیونٹیز ان کو اپنے دے ور فری ٹو گو ٹو دیئر مندرز، دیئر ٹیمپلز اور دیئر اینی پلیس آف ورشپ۔
تو اسلام تو کہیں بھی نہیں کہتا کہ غیر مسلم کمیونٹیز کو ان کی عبادت گاہوں سے روک دیا جائے. اسلام صرف اور صرف ان کو اپنے انڈر لیتا، اپنے تحفظ میں لیتا. صرف اور صرف یہ کہ اسلام ہمیشہ اپر ہینڈ رکھتا. اسلام اپنے قوانین کا نفاذ چاہتا ہے، ایسے قوانین کا نفاذ نہیں کہ جس میں طاقت کا بے دریغ اور غلط استعمال ہو، جس میں انصاف موجود نہ ہو، جس میں لوگوں پر ظلم و ستم کیا جائے، ان کا سیاسی استحصال کیا جائے، معاشی استحصال کیا جائے. اسلام ان تمام چیزوں سے روکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ تقریر جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اسے غلط رنگ دیا جاتا ہے.